اجازت قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحۃ الکتاب کی اس مختصر آیت کی بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں گا۔ مالک یوم الدین، ابتدائی تخیل یہی ہے کہ یہ عقیدہ اسلامی جس کو اصول دین کہا جاتا ہے، ان میں سے قیامت کی جو اصل ہے اور قیامت کا جو عقیدہ ہے اس کی طرف انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ لہٰذا فرماتا ہے وہ جو یوم الدین کا مالک ہے، اور اس طرح سے انسان کی ابتدا اور اس کے معاد، یعنی جہاں سے ابتدا ہوئی جہاں پر انتہا ہے، اس کے اندر انسان کی اخلاقی اور اجتماعی اصلاح جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتا ہے خداوند متعال۔ تو یہاں پر مالکیت کا ایک تصور ہے، خداوند متعال بھی مالک ہے، ہم بھی کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم اگر اپنی مالکیت اور اپنی ملکیت کے تصور کو لے کر آئیں تو اس کے بعد پھر خداوند متعال کے مالک ہونے کا تصور بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خدا کی جو حکومت اور مالکیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقی مالکیت ہے، اور ہماری جو ملکیت یا مالکیت ہوتی ہے وہ اعتباری ہوتی ہے۔ لہذا قیامت والے دن ایک عالمی عدالت قائم ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو مالک حقیقی کے حضور میں حاضر پائیں گے، اور ہر قسم کی روش و رفتار حتیٰ کہ سوچ و فکر کو بھی اپنے سامنے دیکھیں گے۔ لہذا علماء علم اخلاق یہی فرماتے ہیں کہ ہماری سوچ کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ ایک تو عمل ہے کہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا تو حساب و کتاب حتماً ہے، اور انسان کے سامنے وہ سب کچھ لا کر رکھ دیا جائے گا جو کچھ اس نے انجام دیا ہے۔ جو کچھ سوچا تھا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور وہ مالک حقیقی اس کو بھی ہمارے سامنے رکھے گا، یہاں تک کہ سوئی کے سرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور اب انسان ان تمام اعمال کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے گا۔ سامنے جب آ جائیں گے تو وہ بوجھ کس کے حوالے ہوگا؟ جس نے وہ کیے ہیں۔ اگر اعمال حسنہ ہیں تو وہ، اگر اعمال سیئہ ہیں تو وہ، سب کچھ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ مالک ایک مالک حقیقی ہے، اور اس کا تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ مالک حقیقی وہ ہوتا ہے جو تسلط رکھتا ہو، ہر قسم کی حکومت رکھتا ہو، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اور جو چاہے وہ کر سکے۔ لہٰذا اس کا اصلی معنی یہ ہے، لیکن عام طور پر جو رائج ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز کا مالک ہے، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں اپنی کتاب کا مالک ہوں، اپنے کپڑوں کا مالک ہوں، تو یہ اس کا اصلی معنی نہیں ہے، بلکہ اس معنی کو اس اصلی معنی سے حاصل کیا گیا ہے۔ یعنی اصل حکومت کس کی ہے؟ خداوند متعال کی ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ حکومت خدا کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اصلی مالک خداوند متعال ہے۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس گھر کا مالک مثلا زید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اس میں تصرف کرنے کی اجازت دے، کسی کو اندر آنے دے تو آنے دے، نہ آنے دے تو اس کی اپنی مرضی، مالک ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اسی زید کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ کون سا موقع ہے؟ جب
مثلاً اسی زید کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہنچا آتے ہیں، وہی جو مالک تھا اب اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کا اصلی مالک زید نہیں تھا، اصلی مالک وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ اس میں تصرف کریں۔ لہذا دوسرے معنی کو پہلے اور لغوی معنی سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شے کا مالک ہے، تو اس کو خداوند متعال کی ملکیت سے اخذ کیا گیا ہے، ورنہ یہ ملکیت کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک اہم مسئلہ جو یہاں پر پیش آ سکتا ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے اموال میں کچھ واجبات رکھے ہیں، زکوٰۃ رکھی ہے، خمس رکھا ہے، واجب صدقات رکھے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ ان کو ادا کرو، تو گویا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے ہمارے آزمانے کے لیے وہ ہمارے مال میں اضافہ کر دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ غرباء و فقراء مساکین مدارس تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ وہ ہماری ایک آزمائش ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو وہ رزق ہی ہمارے گھر میں نہ آتا کہ جس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں کچھ بچ رہا ہے، جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، جس میں خمس واجب ہو رہا ہے، جس میں واجبات واجب ہو رہے ہیں، وہ اصلاً پیدا ہی نہ ہوتا۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ جب فصل پک چکی ہوتی ہے اور وہ خداوند متعال اگر چاہے تو ایسی بارش نازل کر دے کہ وہ ساری کی ساری فصل ہی تباہ ہو جائے، اور جب تباہ ہو جاتی ہے تو وہ قادر مطلق ہے۔ لہٰذا مالک حقیقی کون ہے؟ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ چاہے تو جس قسم کا چاہے وہ تصرف کرے، اور تصرف جو کرتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ مالک حقیقی ہوتا ہے۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو ہم مالک ہیں، ہم سے ہماری ملکیت زندگی ہی میں چھینی جا سکتی ہے۔ کوئی ہم سے چھین لے یا اللہ تعالیٰ عقل ہی ختم کر دے تو اب تصرف ختم ہوگا۔ احسنتم۔ قبلہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت بہترین مثال دی کہ اسی ہم ایک تو موت کے بعد تصرف ہے نا، اسی زندگی میں انسان اگر پاگل ہو جائے تو وہ اپنے اموال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اور بھی بہت سارے فقہ میں ایسے احکام ہیں، اگر کسی شخص کی آمد کم ہو، خرچہ زیادہ ہو، تو وہ بھی اپنے اموال میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر بھی حکومت اسلامی جو ہے اس کو ممنوع تصرف کر دیتی ہے۔ تو ہم مالک کس چیز کے ہوئے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر کے مالک ہیں، پیسے کے مالک ہیں، بینک بیلنس کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے اپنے احکام بنائے ہیں، ان کے مطابق چلیں گے تو تصرف کا حق ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ہمیں وہ اموال استعمال میں لانے کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ خمس، زکوٰۃ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم فقراء مدارس اور غرباء تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ لہذا مالک فقط وہی ہے کہ جو ہر قسم کا جیسا چاہے اس کو استعمال کرے، اور جب چاہے تو اس کو استعمال نہ کرے، اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ تو خداوند متعال ہے یوم الدین کا مالک۔ یوم الدین کیا ہے؟ جس دن جزا و سزا ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو آگے اس کے اوپر بحث آئے گی، لیکن میں پہلے نمبر پر لغوی بحث اس کی کر رہا ہوں کہ مالک کس کو کہا جاتا ہے، یوم کسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ یوم ہے۔ یوم کہا جاتا ہے ایک مخصوص وقت کو، لہذا یہ ضروری نہیں کہ جو طلوع سے غروب تک ہو اس کو بھی ہم یوم کہتے ہیں۔ یہ ہماری گنتی کے لیے ہے، ایام کو پورا کرنے کے لیے، مہینوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس سے مہینے بنتے ہیں، پھر مہینے سے سال بنتے ہیں، پھر سال سے اس کے اوپر احکام شرعیہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے حساب سے ہے، لیکن یوم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی وقت خاص، ایک معین وقت کو یوم کہا جاتا ہے۔ تو ایک وقت یہ ہے کہ جو ہم معین کرتے ہیں طلوع سے غروب تک، اور اصل اس کا جو معنی ہے وہ مطلقاً کسی ٹائم کو، کسی ٹائم پیریڈ کو، کسی وقت کو یوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے
تو قرآن نے بھی یوم کو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کو خاص طور پر قیامت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے خاص الفاظ ہیں جو کہ قرآن نے خود استعمال کیے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے دین۔ دین کہتے ہیں جزا و سزا اور حساب و کتاب اور قہر و غلبہ کے دن کو، لہٰذا اس کو بھی قرآن نے چند مرتبہ اپنے معنی میں اور اپنے طور پر اس کو استعمال کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اس دن جب لوگ اکٹھے ہوں گے محشر میں تو اپنے آپ کے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے آج تو قیامت کا دن ہے، یعنی تعجب کرتے ہوئے انسان وہاں پر دیکھے گا آج تو قیامت کا دن ہے۔ اسی طرح سے یوم الدین کو قرآن نے شیطان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ میری لعنت تیرے اوپر کب تک رہے گی؟ قیامت والے دن تک رہے گی۔ تیسرا جو اس کا مصداق قرآن نے استعمال کیا ہے یسألون ایان یوم الدین، میرا پیارا حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں آ کر کہ یہ قیامت والا دن کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ خدا کا تخیل تو رکھتے تھے، خدا کو ماننے کسی حد تک مانتے تھے، لیکن قیامت کے منکر تھے، قیامت کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو جب رحمت للعالمین حضرت ان کو بیان فرماتے تھے تو کہتے تھے نعوذ باللہ غلط باتیں حضرت کے متعلق کہتے تھے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس کا ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو آ کر پوچھتے تھے یہ جو آپ قیامت کا دن کہہ رہے ہیں وہ کب ہوگا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چوتھا جو قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ بھی یوم الدین کو قرآن نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے۔ پانچواں مورد والذین یصدقون بیوم الدین، یہ بھی ایک آیت آئی ہے جس میں یوم الدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ صاحبان ایمان کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ چھٹا مورد جہاں پر قرآن نے یوم الدین کو استعمال کیا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ اس دن کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یعنی وہ مشرکین وہ کافرین جب ان کو محشور کیا جائے گا قیامت والے دن تو وہ یہ الفاظ کہیں گے کہ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ساتواں مورد جہاں پر یوم الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، یہاں پر بھی کیا ہے یوم الدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم الدین ایک خاص دن ہے جس کے لیے قرآن نے یہ ساری زمینہ سازی کی ہے اور اس کو خاص طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لہٰذا ہر دن بھی مراد نہیں ہے، اور دین سے بھی کیا ہے وہ دن مراد ہے جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، اور پھر وہ مالک حقیقی ہے جو دین کے دن کا مالک ہے، اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، تو گویا کہ پچھلے سارے زمانوں کا وہ مالک ہے۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہی ذات اس کی تعریفیں ہیں جو عالمین کا رب بھی ہے اور وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور وہی کیا ہے مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو مربی کے دو پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو مہربان ہونا چاہیے، جیسا کہ خداوند متعال جو ہے وہ رب ہے اور وہ مربی ہے، لہٰذا وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ کیا ہے مالک یوم الدین ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو کسی عمل کو قبول نہ کرے چونکہ اس کو حق کے تصرف حاصل ہے، ہر قسم کا وہ اختیار رکھتا ہے، تو ایک طرف انذار ہے ایک طرف تبشیر ہے، بشارت بھی مومن کے لیے ہے اور انذار بھی مومن کے لیے ہے، لہٰذا کہا گیا ہے کہ المؤمن بین الخوف والرجاء
مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ ایک طرف امید لگائے ہوئے ہو اس کی رحمت کے اوپر اور دوسری طرف اس کی قہر و غضب سے ڈر رہا ہو اور اس کی حکومت اصلی سے ڈر رہا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بحث جو کہ اہم ترین بحث ہے اور تفسیر کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، ضمناً اس کا اشارہ کرتا جاؤں چونکہ طالب علم بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ چل بھی رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں بعض اوقات، تو اس مالک یوم الدین کے لفظ مالک کے متعلق جو قراءات ہیں وہ صاحب الاتقان سیوطی جو کہ بہت بڑے ایک عالم ہیں اور مسلمانوں میں سب سے بڑے رائٹر وہ ہیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے مصنف جو ہیں وہ سیوطی ہیں، مفسر ہیں، تفسیر قرآن لکھی ہے انہوں نے اپنی کتاب الاتقان میں اس کی 13 قراءات ذکر کی ہیں۔ زیادہ مشہور تو یہ ہے کہ 7 قراءات ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریر الوسیلہ میں یہ نقل فرمایا ہے کہ اگر 27 قراءات جو کہ رائج ہیں مسلمانوں کے اندر، کسی قراءت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لی جائے تو نماز درست ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ تو اس مالک کے متعلق مالک، ملک، ملک اور اسی طرح سے 13 قراءات جو ہیں وہ سیوطی نے نقل کی ہیں، لیکن اس کے اوپر 3 اور قراءات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اس نے 13 کہی ہیں لیکن 16 طریقوں سے بھی اس لفظ مالک کو پڑھا گیا ہے۔ اور میں طالب علموں کے لیے عرض کر دوں کہ اگر آپ مصر یونیورسٹی میں چلے جائیں یا قم کی جامعۃ المصطفیٰ یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پر فقط قراءت و تجوید کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، قراءت و تجوید کے اوپر، باقی علوم قرآن جو ہیں اس کی اپنی بحث ہے، فقط قراءت و تجوید کے اوپر بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ لہٰذا مالک کے متعلق کتنی قراءت ہو گئیں؟ 16۔ تو اب یہ بحث دیکھنا یہ ہے کہ قیامت میں جو لوگ محشور ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ابتدائی طور پر جو تخیل سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحبان عقل آئیں گے، کیونکہ جزا و سزا انہی کو ملنی ہے، تکلیف بھی صاحبان عقل کے اوپر ہے، یعنی انسان، جن اور فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن خداوند متعال کے قرآن کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے موجودات وہاں پر حاضر ہوں گے، کوئی بھی ایسے موجود نہیں، جو موجود ہے وہ سارے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ لہٰذا اس کے متعلق خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے کے سارے معاملات پلٹ کر خداوند متعال کے پاس جائیں گے، اور یہ کون سے دن ہوگا؟ وہی قیامت والا دن ہے۔ لیکن حشر کے بھی مراتب ہیں، جو حشر موجود نباتات کا ہے وہ حیوانات کا نہیں ہے، جو حیوانات کا ہے وہ انسانوں کا نہیں ہے، پھر انسانوں کے اندر بھی مراتب ہیں، اور ایک عوام کا حشر ہے، ایک علماء کا حشر ہے، ایک انبیاء و اوصیاء کا حشر ہے، پھر اولو العزم انبیاء کا حشر ہے، پھر رحمت للعالمین کا حشر ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء اس دن نفس نفسی کی پکار میں ہوں گے، لیکن رحمت للعالمین امتی امتی کا ورد کر رہے ہوں گے، اور حضرت کے ایک سجدے سے جو مقام محمود پر حضرت فرمائیں گے ساری کی ساری امت بخش دی جائے گی۔ اور البتہ اس میں امت مراد ہے، وہ ظالم مراد نہیں ہے، وہ تخصصاً امت سے خارج ہیں، جنہوں نے آل رسول کے اوپر ظلم کیے تھے، وہ امت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا روایات میں یہ موجود ہے، ایک روایت جو کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے آج ولادت کی رات بھی ہے حضرت کی، ایک روایت کے مطابق، تو تبرکاً یہ روایت بھی محشر کے متعلق یعنی دونوں کو جمع کیا گیا ہے، ایک الگ سے روایت بھی حضرت کی نقل کروں گا، لیکن یہ روایت خاص طور پر لائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا نے بتایا، امام سجاد علیہ السلام کے بابا کون ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور ان کو ان کے بابا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے سنا کہ حضرت لوگوں میں گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے
یعنی حضرت امیر المومنین کہیں بیٹھے تھے، لوگ بھی موجود تھے، اور حضرت ان کے اندر جو ہے گفتگو فرما رہے تھے، تو ان کے اس طرح سے حضرت فرما رہے تھے کہ محشر والے دن جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کے سامنے نور موجود ہوگا، لیکن چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ان کو اس حالت میں فرشتے جو ہیں وہ میدان محشر میں لائیں گے، تو لوگ اتنا ازدحام ہوگا، پوری مخلوقات جو ہیں وہاں پر جمع ہوں گی، تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے، حالت یہ ہوگی، اور کثرت ازدحام ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کا سانس لینا دشوار ہو جائے گا، اور لوگوں کی چیخیں اور فریادیں بلند ہوں گی۔ تو یہ قیامت کے مناظر میں سے پہلا منظر ہے جو حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو وہاں پر لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ساتھ ان پر اپنی نظر کرے گا، خداوند متعال ملائکہ کے ساتھ اپنی نظر رحمت ہوگی، یہ جو بھی نظر ہوگی، لفظ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ جو ہے ان کو دیکھے گا اپنی رحمت اور قدرت سے، تو اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ بلند آواز سے ان کو صدا دو، وہاں پر جو محشر میں موجود ہیں وہ سب کو وہ فرشتہ پکارے گا، یا معشر الخلائق انصتوا واستمعوا مناد الجبار، چپ ہو جاؤ اور خداوند متعال کی طرف سے ندا آنے والے کی ندا کو سنو۔ تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلا جو آواز سنے گا آخری بھی وہی سن رہا ہوگا، یعنی وہ جو کثرت ازدحام ہوگی، ابتدا سے انتہا تک وہ آواز پہنچ رہی ہوگی اور سب اس کو سن رہے ہوں گے، اور سب کے سب آنکھیں جھکا کر پریشان دلوں کے ساتھ اس آواز کی طرف سر اٹھائیں گے، ایک دم دل دھڑک جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس آواز کی طرف توجہ کریں گے۔ لہٰذا اس منظر کو حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے، مہطعین الی الداعی، اس پکارنے والے کی طرف توجہ کے ساتھ جو ہیں وہ توجہ کریں گے۔ تو وہاں پر حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وہاں پر کفار کی یہ آواز آئے گی، ھذا یوم عسیر، یہ بہت سخت دن ہے، مشکل کا دن ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، وہاں سے پھر خداوند متعال کی آواز، چاہے فرشتے کی صورت میں یا جس طرح سے بھی کہیں سے آواز پیدا ہوگی، خدا ارشاد فرمائے گا، انا اللہ الذی لا الہ الا انا، میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انا الحکم العدل، میں بہترین عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوں، الذی لا یجور، جو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، الیوم احکم بینکم بعدلی و قسطی، میں تمہارے درمیان آج عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، لا یظلم الیوم عندی احد اليوم، آج کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث بہت طولانی ہے، یعنی خداوند متعال اس طرح سے مخلوقات کو توجہ کرے گا اور اپنی طرف متوجہ کر کے اس طرح سے اپنی احکم الحاکمیت اور اپنی مالکیت کا وہاں پر آگاہ کرے گا لوگوں کو۔ لیکن وہاں پر ایک منظر تو یہ ہے کہ جس کو حضرت نے بیان فرمایا،